السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، آپ سب کو رشتہ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے 10 ایسی خطرناک غلطیاں جو شوہر حضرات کی طرف سے ہوتی ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہماری غلطیاں ہیں۔ وہ کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جو کہ ان کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 10 غلطیاں کون سی ہیں۔ نمبر 1، بیوی کو نظر انداز کرنا۔ پہلی غلطی جو اکثر خاوند کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیوی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بیوی کو وقت نہیں دیتے، محفل میں بیٹھتے ہیں تو اور لوگوں کو توجہ دیں گے، بیوی کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اگر رشتہ دار عورتیں آ گئیں تو ان کے ساتھ بڑی ہنسی خوشی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، مگر بیوی کے ساتھ بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ اول تو گھر میں ہی دیر سے آتے ہیں، اگر آ بھی جاتے ہیں تو ادھر ادھر کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اپنی بیوی کو اگنور کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بیوی اس بات کو بہت محسوس کرتی ہے، بیوی چاہتی ہے کہ شوہر کا دھیان اس کی طرف ہو، شوہر اس کو اہمیت دے، اسے ٹائم دے، اور یہ نظر انداز کرنے کی غلطی یہ شوہر کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ نمبر 2، طلاق کی دھمکی۔ دوسری خطرناک غلطی مرد حضرات یہ کرتے ہیں کہ بیوی کے سر پر ہر وقت طلاق والی تلوار لٹکائے رہتے ہیں۔ ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ میں فیصلہ دے دوں گا، تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا، تمہیں چھوڑ دوں گا، تم کیا سمجھتی ہو، کیا مجھے کوئی لڑکی نہیں ملے گی۔ یہ اس طرح کی باتیں، یہ سارے کام یہ بہت زیادہ غلط ہے۔ اس طرح سے بیوی کو طلاق کی دھمکی نہیں دینی چاہیے۔ طلاق بتایا گیا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جائز فرمایا ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ ضرورت اور موقع کے مناسب، اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو بہت زیادہ ضرورت کے موقع پر اس کی اجازت تو دے دی ہے کہ کوئی اور مسئلے کا حل نہ ہو اس کے علاوہ تو طلاق دے سکتے ہیں، مگر ایسا لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ تیسری غلطی جو مرد حضرات کی طرف سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تم اتنی خوبصورت نہیں ہو، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ یہ دوسری شادی کی دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ گو شریعت نے مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی بیوی مرد کے سب تقاضے پورے کر رہی ہے تو دوسری شادی کی دھمکی دے یا سوگن لانے کی دھمکی دے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ 2 بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف کرنا یہ انسان کے اوپر فرض ہے، اور یہ انصاف کرنا انسان کے بس کی بات نہیں اور اتنا آسان کام نہیں۔ سنیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ۔ تم کتنے ہی حریص کیوں نہ ہو جاؤ اور تمہارے اندر کتنا ہی ٹھڑکپن کیوں پیدا نہ ہو جائے، تم 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے۔ تم کتنی ہی کوشش کر لو انصاف کرنے کی، مگر تم 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات خود اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ انسان اتنا کمزور ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے اپنے اوپر اتنا بوجھ اٹھانے کی کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے یہاں حاضر ہوں گے اس حال میں کہ 2 بیویاں تھیں اور پھر ان کے درمیان انصاف نہیں کرتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندی کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان انصاف نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن ایک فالج زدہ انسان کی طرح اللہ کے حضور اس کو کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اس کو شرمندگی ہوگی کہ میں نے اپنی بیویوں میں ناانصافی کی۔ تو جب اتنا انصاف ہم کر ہی نہیں پاتے تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ دوسری شادی کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ مرد حضرات کہے تو بہت آسانی سے دیتے ہیں کہ دوسری شادی کریں گے، مگر دوسری شادی کرنا اور پھر دونوں بیویوں میں انصاف کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا آج۔ نمبر 4، مرد حضرات کی طرف سے کیا غلطی ہوتی ہے، بے عزت کرنا۔ اپنی بیوی کو کسی کے بھی سامنے کسی بھی چھوٹی بات پر ایک دم ٹوک دیتے ہیں، ایک دم ذلیل کر دیتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ڈانٹتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو دوسرے لوگ مجھے بہت اچھا کہیں گے، میرا کتنا کنٹرول ہے۔ بہن کے سامنے بیوی کو ڈانٹ دیا، ماں کے سامنے ڈانٹ دیا، بہن اور ماں کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے کہ ہمارا بیٹا تو بڑا کنٹرول میں رکھتا ہے، بہن کہتی ہے کہ میرے بھائی کا تو بڑا کنٹرول ہے۔ یوں وہ اپنی ماں بہن کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے، مگر حقیقتاً اپنی بیوی کی نظر میں انہوں نے اپنا وقار ختم کر دیا، اس لیے کہ ہر ایک کی اپنی عزت ہوتی ہے۔ جب کسی کی عزت نفس کو ہم مجروح کریں گے تو پھر اس انسان کا دل کیا ملے گا، یہ بتائیے۔ جب ہم نے بیوی کے دل کو تکلیف پہنچا دی تو پھر اس کا دل کیا ملے گا اپنے شوہر سے۔ تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، دوسروں کے سامنے اسے ذلیل کرنا۔ اگر کوئی بات ہے، کسی بات پر سمجھانا ہے تو تنہائی میں سمجھائیے۔ نصیحت ہمیشہ تنہائی میں اثر کرتی ہے، یہ نہیں کہ مجمع میں کہیں پر سب کے سامنے ذلیل کر دیں، تو تنہائی میں سمجھائیں۔ 5ویں غلطی جو مرد حضرات کی طرف سے ہوتی ہے، وقت نہ دینا۔
کیا کرتے ہیں مرد حضرات کی بیوی کو وقت نہیں دیتے. جب وقت ملا کہیں پر بھی بیٹھ گئے, دوستوں کی محفل میں بیٹھ گئے, ادھر ادھر بیٹھ گئے, گھر میں دیر سے آئے, گھر میں آ بھی گئے تو اور کاموں میں لگے رہے, بیوی کو ٹائم نہ دینا. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. شریعت کا بھی حکم ہے کہ بیوی کو خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو وقت دے. کچھ نوجوان کیا کرتے ہیں, دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ جاتے ہیں, رات کو 12-1 بجے جب اٹھ کے آتے ہیں, جب بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے, اور آتے ہی سو جاتے ہیں. تو یہ بہت غلط بات ہے. وقت سے گھر پر آئیں اور اپنی بیوی کو ٹائم دیں. بعض نیک لوگ تک اس عادت میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بظاہر تو بہت زیادہ عبادتیں کر رہے ہیں, ہم تو بھائی اللہ کی عبادت ہی کر رہے ہیں, بیوی کو ٹائم نہیں دے رہا تو کیا ہوا. نہیں, اللہ کی عبادت کرنا الگ بات ہے, اور بیوی کو ٹائم دینا, وقت دینا, یہ اس کا حق ہے. اس کا حق اس کو دینا چاہیے. ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت آئی. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت تھی. آ کر سامنے بیٹھ گئی. اس نے اپنے خاوند کی, اپنے شوہر کی تعریفیں شروع کر دی. کہنے لگی میرا خاوند بڑا نیک ہے, بہت اچھا ہے, روزہ رکھتا ہے, ساری رات عبادت کرتا ہے, اللہ کا قرآن پڑھنے میں سارا دن گزار دیتا ہے. یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ عورت اپنے خاوند کی بڑی تعریفیں کر رہی ہے. تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا تو کیوں آئی. اس نے کہا میرا خاوند بڑا نیک ہے, سارا دن روزہ رکھتا ہے, ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے. یہ کہہ کر پھر چپ ہو گئی. حضرت عمر بات نہ سمجھ سکے, حیران تھے. تو ابی بن کعب نے کہا اے امیر المومنین, اس نے بڑے پیارے لفظوں میں اپنے خاوند کی ایک کمزوری آپ کے سامنے پیش کر دی. یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے تاکہ آپ اس کے خاوند کو سمجھائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کون سی کمزوری. اس کا خاوند تو بڑا نیک نظر آتا ہے, دن بھر روزہ رکھتا ہے, رات بھر عبادت کرتا ہے. اس نے کہا یہی تو کہنا چاہتی ہے کہ سارا دن روزہ رکھتا ہے, ساری رات عبادت کرتا ہے, لیکن بیوی کے پاس وقت گزارنے کے لیے اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے. بیوی کو وقت دینے کے لیے فرصت ہی نہیں ہے, اتنی نیک اعمالوں میں لگا ہوا ہے. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ کتنے پیارے انداز سے بیوی نے اپنی خاوند کی شکایت کی. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خاوند کو بلایا. وہ ایک صحابی تھے, بڑے نیک تھے, اللہ کی محبت سے سرشار تھے. اللہ تعالیٰ کی محبت ان کو دن میں بھی روزے سے رکھتی اور ساری رات مصلی پہ کھڑا رکھتی. قرآن کی تلاوت کے مزے لیتے تھے. جب وہ آئے تو انہوں نے کہا جی ہاں, میں اللہ کے قرآن میں اتنا مزہ پاتا ہوں کہ میری بیوی کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی. تو حضرت عمر نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جب آپ نے مسئلے کو سمجھا, اب مسئلے کا حل بھی آپ ہی بتا دیں. چنانچہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ دیکھو شریعت نے حکم دیا ہے, اس لیے تو اپنی بیوی کو وقت دو. تمہیں چاہیے کہ تم 3 دن روزہ رکھنا بھی چاہتے ہو تو رکھو, مگر 4تھا دن افطار کرو, اور وہ دن تم اپنی بیوی کے ساتھ گزارو. یہ سن کر وہ چلے گئے اور بیوی بھی خوش ہو گئی. تو اس لیے ہر مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو بھی ٹائم دے, عبادت کے ساتھ ساتھ بیوی کے بھی اور بچوں کے بھی جو حق ہے اس کو بھی ادا کرے. نمبر 6 جو غلطی مرد حضرات کی طرف سے ہوتی ہے وہ یہ کہ گھر میں اصولوں کی پابندی کرواتے ہیں اور خود کیا کرتے ہیں, اصولوں کے پابند نہیں ہوتے. یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. بیوی کو تو کہتے ہیں کہ تم نے کزن سے پردہ کرنا ہے, کزن سے بات نہیں کرنی, لیکن جب اپنی کزن آتی ہیں تو پھر پردے نہیں کرتے, ان سے ہنس کر باتیں کرتے ہیں. بیوی کو کہتے ہیں کہ تم نے نامحرم کی طرف نہیں دیکھنا, اور خود بیوی کی موجودگی میں نامحرم لڑکیوں کو دیکھتے ہیں. تو پھر یہ جھگڑا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. اس لیے اصول بنائیں تو سب کے لیے ایک سے بنائیں, یا پھر بالکل ہی نہیں بنائیں. اگر آپ اپنی بیوی کو پردہ کروانا چاہتے ہیں تو پھر خود بھی اس بات کو سمجھیں کہ نامحرم آپ کے بھی ہیں, آپ بھی ان سے دور رہیں. 7ویں غلطی نکتہ چینی کی عادت. مرد حضرات کی 7ویں غلطی سب سے بڑی یہ ہے کہ نکتہ چینی کی عادت. وہ بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں. یہی بات بڑھتے بڑھتے کیا ہے بہت بڑی ہو جاتی ہے. ذرا سی بات پر نکتہ چینی کرتے ہیں. تم نے ایسا کیوں کر دیا, ایسا کیوں نہیں کیا, سالن میں ایسا کیسے ہو گیا, چٹنی میں نمک کیوں زیادہ ہے. اگر کوئی کام اچھا کر لے بیوی تو اس کی تو تعریف نہیں ہوتی ہے, مگر جہاں ذرا سی کمی رہ گئی تو پھر وہاں پر وہ نکتہ چینی شروع کر دیتے ہیں. تو اپنی اس نکتہ چینی کی عادت کو ختم کرے, تھوڑی برداشت سے کام لے. تھوڑی اگر اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ہونے دے, کہ وہ بھی انسان ہے, اللہ کی بندی ہو جاتا ہے. نمبر 8ویں خطرناک غلطی کہ انسان دوسروں کی وجہ سے اپنی بیوی سے جھگڑتا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. کسی تیسرے بندے کی وجہ سے بیوی سے نہ جھگڑیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, یا پھر وہ بیوی کے رشتہ دار ہو, اس کا بہن بھائی ہو, یا اس کے ماں باپ ہو, کچھ بھی ہو, یا کوئی بزنس کا مسئلہ ہو, تو اپنا معاملات کو بیوی سے دور ہی رکھیں. کوئی بھی معاملہ ہو اس کو بیوی تک نہیں آنے دیں. اپنے جو رشتے ہیں وہ اچھے سے نبھائے رکھیں, نبھانے کی کوشش کریں. بیوی کو کسی معاملے میں نہ الجھائیں. نمبر 9ویں خطرناک غلطی یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی بیوی پر شک کرتے ہیں, الزام لگا دیتے ہیں.
یہ جو الزام کی عادت ہے یہ بہت زیادہ بری ہوتی ہے۔ خاوند نے دیکھا کہ بیوی فون پر بات کر رہی ہے، وہ بتا بھی دیتی ہے کہ میں نے فلاں سے بات کی، تو تب بھی شوہر حضرات کیا کرتے ہیں کہ بات کو نہیں مانتے اور شک کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ شک کی بیماری بہت زیادہ بری ہے۔ ایک دوسرے پر بھروسے کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ کے ایک دوسرے کے اوپر آپ کا بھروسہ ہوگا تبھی آپ کے رشتے اچھے ہو سکتے ہیں، تب بھی آپ کا ازدواجی رشتہ اچھا ہوگا۔ اگر آپ ایک دوسرے پہ شک کرتے رہیں گے تو کبھی بھی آپ اپنی ازدواجی زندگی میں سکون سے نہیں رہ سکتے۔ 10ویں اور آخری بڑی غلطی یہ ہے کہ جو خاوند لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ بیوی کو کہتے ہیں کہ تم سے تو مجھے پیار ہے مگر تمہارے ابو اچھے نہیں لگتے، امی اچھی نہیں لگتی، تمہارے گھر والے اچھے نہیں لگتے۔ تو یہ دیکھیے آپ کہ بیوی کا اپنے والدین کے ساتھ ایک جذباتی رشتہ ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے کسی کی برائی تو برداشت کر ہی نہیں سکتی، اس لیے الٹی سیدھی باتیں کر اس کا دل نہ دکھائیں، بلکہ جس طرح سے اس نے آپ کے سبھی لوگوں کو ایکسیپٹ کیا ہے دل سے، ایسے ہی آپ بھی اس کے گھر والوں کو ایکسیپٹ کریں، ان کی عزت کریں، اور کوئی الٹی سیدھی بات بیوی سے نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جو اس کے دل کو تکلیف پہنچائے، نہ اس کے قریبی لوگوں کو آپ برا کہیں۔